أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله کرتاس دل اشعار شروع کر رہے ہیں اپنی کلاس کے شعر نمبر 172 سے لے کر 176 تک پڑھیں گے۔ آج مورخہ 2 مارچ 2023 ہے اور آج دن ہے جمعرات کا۔ سب سہیلیاں رل میلا ویکھن تے میں بھی میل بناواں، سب سہیلیاں رل میلا ویکھن تے میں بھی میل بناواں، یاد سجن دی جد مینوں آوے دس روندی کتھے جاواں۔ سہیلیاں دوست کو بولتے ہیں، فرینڈز۔ میلہ کوئی ایسا اہتمام خوشی کا لگایا جائے جس میں لوگ سیر و سیاحت کے لیے آئیں۔ ویکھن دیکھنا، میل سنگ دوستی بناواں بناؤں، یاد سجن دی جد مینوں آوے، جب مجھے میرے یاد سجن کی یاد آتی ہے دس روندی کتھے جاؤں، میں روتی ہوئی کہاں جاؤں۔ سب سہیلیاں میلہ دیکھنے جا رہی ہیں تو میں بھی اپنا ساتھی تلاش کر رہی ہوں، تو جب مجھے میرے یار کی یا میرے دوست کی یاد آتی ہے تو میں روتی ہوں، بتاؤ میں کدھر جاؤں۔ یاد رکھیں مطلب انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسان جو ظاہری ہے اور ایک انسان جو باطنی ہے۔ ظاہری انسان آپ کو نظر آتا ہے چلتے پھرتے، اور یہی ظاہری انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ اس کو موت کا لفظ دے کر اس کے وجود کا انکار کر دیتے ہو، لیکن جو اندر کا انسان ہے یہ کبھی مرتا ہی نہیں ہے، اسے روح کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں روح مونس ہے، تبھی یہاں پر شعراء حضرات نے مونس کا ذکر کیا ہے، تو یہاں بھی روح کی بات ہو رہی ہے، یہ اندر کی روح کی بات ہو رہی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ سب سہیلیاں یعنی سب لوگوں کو ان کے دوست مل گئے، ان کے منازل تک پہنچانے والے، منزلوں تک پہنچانے والے مل گئے، تو میں اپنی جگہ رو رہی ہوں کہ مجھے بھی میرا سنگ ملنا چاہیے۔ اب یہ سنگ ملا ہوا ہے، یہ نہیں کہ سنگ دیکھا نہیں ہے، ملا نہیں ہے، یہ سنگ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اولیاء ہیں، وہ دوست ہیں جو بندے کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں، جسے ہم عام اصطلاح میں مرشد، پیر یا ہادی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر روح بے چین ہے نا، روح بھی چاہتی ہے میں وہ میلہ دیکھوں، میں وہ میلہ دیکھوں۔ وہ میلہ مطلب ہے کیا؟ وہ میلہ عالم غیب میں سجا ہوا وہ خوبصورت میلہ، وہ خوبصورت مرقع یا مجموعہ ہے جس میں ارواح اپنے رب کا دیدار کرتی ہے، اپنے رب کے عرش کے گرد چکر لگاتی ہے۔ یہ وہ میلہ ہے، یہ دنیاوی میلے کی بات نہیں ہو رہی ہے، روحوں کے میلے ہیں، روحوں کے میلے۔ جیسے روح چاہتی ہے کہ اس کا وصال اپنے یار سے ہو، یہاں بھی روح رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ سب کو ان کا سنگ مل گیا، ان کی دوستیاں مل گئی ہیں، تو مجھے بھی میرا استاد، میرا مرشد، میرا ہادی ملے تاکہ میں بھی ان جلووں سے خود کو محظوظ کروں، میں بھی اپنی بارگاہ یار میں جا کر بیٹھوں اور میں بھی اپنے یار کا دیدار کروں اور اپنے یار سے اپنے دل کی باتیں بولوں، اور میرا یار اپنی توجہ میری طرف کرے تو میرے بھی بھاگ کھلیں اور میرا شمار بھی خوش نصیبوں میں ہو۔ تو اب جب یار سجن دی آوے دس روندی کتھے جاواں،
اب یہاں پر جو اس کا رونا ہے اپنے یار کے لیے، اس کے رونے سے لے کر یار تک کی جو بیچ کا فاصلہ ہے، وہ زمانہ، وہ کیفیت، وہ حال ایسا اسے اختیار کرنا ہے جس سے اس کے یار کو اس پہ پیار آ جائے اور اس کا یار اس کو لے کر چلے. اس کو لے کر چلے، ٹھیک ہے، اس کو لے کر چلے، یار اس کا اس کو لے کر چلے، اور وہ مرشد، وہ پیر، وہ ہادی اس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالے. یاد رکھیں، جس طرح بڑی بڑی نوکریوں کے لیے، بڑی بڑی ویریفیکیشنز کے لیے، بائیو میٹرک کے لیے ایک چیز ایسی ہے جو آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کسی کام میں کامیاب یا سفل نہیں ہو سکتے، وہ آپ کا شناختی کارڈ ہے. جب تک آپ کے پاس وہ نہیں ہوگا، آپ نہ تو ٹرانزیکشن کروا سکتے ہیں، نہ آپ بایو ڈیٹا فراہم کر سکتے ہیں، نہ اور کوئی ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں یا پروف کر سکتے ہیں حقیقت کے بارے میں. تو پتر وہ شناختی کارڈ ہے کیا؟ وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. جب آپ کے پاس یہ محبت ہے نا تو پھر آپ کا بھلا ہو جائے گا. حضرت یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ایک مرید تھے، ان کے مال مویشی سنبھالا کرتے تھے. عالمی دین صاحب وہاں پر آیا کرتے تھے جن کی دوستی یوسف صاحب سے تھی. یہ بہت بڑی ہستی گزری ہے، ملتان سائڈ ان کا دربار ہے، تو مجھے حاضری کا الحمدللہ شرف حاصل ہوا ہے. تو میں نے یہ پڑھا ان کی بکس، کتابوں کے اندر پڑھا ہے. تو وہ عالمی دین روز آیا کرتے تھے اور بڑی محبت اور وجدانی محفل ہوا کرتی تھی. تو وہ ملازم کبھی منہ کے آگے چائے رکھتا تھا، کبھی اور اس طرح کی خدمات سر انجام دیا کرتا تھا. تو اللہ کے ولی بڑی شان والے ہوتے ہیں، ان کے پاس نوکریاں کرنے والے بھی خاص ہوتے ہیں. بالکل ان پڑھ تھا، محفل بڑے عروج پر تھی. یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے وجدانی کیفیت میں تھے اور ایک بڑا دیوانہ پر ماحول بنا ہوا تھا. رو رہے تھے، استغاثہ پیش کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں. تو جو ان کا ملازم تھا نا، وہ دائیں بائیں دیکھتا، ان کو یہ کیفیت کو دیکھتا، اور کوئی اگر اللہ کرتا اس کے ساتھ سے ٹوپی گر جاتی تو ٹوپی اٹھا کے اس کو دے دیتا، اپنے پاس رکھ لیتا، کچھ اس طرح. تو عالم دین کے پاس کہ وہ جو عالم دین بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ذکر میں مشغول تھے. تو وہ ذکر کرتے کرتے ان پر وجد طاری ہوا تو وہ گرنے والے تھے کہ اس ملازم نے پکڑ لیا، اور وہ کیفیت حال میں آ گئی اور بہت ان پر وجد طاری ہوا. بعد میں جب نشست ختم ہوئی تو بات چیت شروع ہوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو پیر صاحب نے کہا جی سارے اپنی اپنی کیفیات کا اظہار کریں. عالم دین نے موضوع شروع کر دیا، قبر میں یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا. تو سارے جواب دے رہے تھے تو وہ ملازم بھی اٹھ کھڑا ہوا. انہوں نے کہا جی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن میں نے ایک ورد پکایا ہوا ہے کہ مجھے حضور سے پیار ہے. جب فرشتے کچھ سوال کریں گے تو میں بولوں گا مجھے حضور سے پیار ہے. پنجابی میں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ماں کو حضور چنگے لگ دے، ماں کو حضور چنگے لگ دے، ماں کو حضور چنگے لگ دے. آپ غلام، میں ان کا غلام ہوں، آپ غلام ہوں نبی دا. تو یہ بات کرتے کرتے اس پر کیفیت طاری ہوئی. تو آپ نبی صاحب نے رونا شروع کر دیا. کہا بس یہی ہے وہ تربیت، یہی ہے وہ پہچان، یہی ہے وہ محبت، یہی ہے وہ عقیدت، الفت، مودت،
کہ جو تمہیں اگلے میدانوں میں بھی پاس کرے گی۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی ایسا مرشد ہادی مل جائے کہ جو مجھے اس دربار تک پہنچا دے، اس میلے تک پہنچا دے۔ گور اکیلی وچ جان اکیلی پئی روندی تے کرلاندی، شعر نمبر 173 پڑھ رہے ہیں۔ گور اکیلی وچ جان اکیلی پئی روندی تے کرلاندی، غماں دے میں وچ غماں دے میں ڈب مویا، وچ غماں دے میں ڈب مویا، غضباں چاڑی آندھی۔ سب سے گور اکیلی، گور کہتے ہیں قبر کو، گور اکیلی قبر اکیلی ہے، وچ جان اکیلی جس میں میں اکیلا ہوں، میری جان اکیلی ہے، پئی روندی تے کرلاندی۔ ایک ہوتا ہے رونا، ایک ہوتا ہے تڑپنا، تو تڑپنے کو کرلات کہتے ہیں، کرلانا، تڑپنا، کرلاندی۔ وچ غماں دے، غموں کے اندر میں ڈب مویا، میں غموں کے اندر ڈوب کے مر گیا، غضباں غصہ، جلال، چاڑی آندھی، چاڑی کہتے ہیں پیدا ہوئی، آندھی طوفان۔ قبر اکیلی میں میری جان اکیلی ہے، میں رو بھی رہا ہوں اور تڑپ بھی رہا ہوں، غموں کے اندر میں ڈوب کے مر گیا ہوں، اور مجھے خوف ایسا طاری ہے مجھ پر کہ جیسے آندھی چڑھی ہوئی ہے، آندھی چڑھی ہوئی ہے۔ اب آندھی کی کیفیت کو تو آپ جان سکتے ہیں، جب آندھی چلتی ہے تو سب تہس نہس کر دیتی ہے، لیکن یہاں جو آندھی ہے نا، یہ غضباں چاڑی آندھی انسان کی اپنی غلطیوں سے جو اس کو سزائیں مل رہی ہیں قبر میں، یہ وہ غم تھے جن کے بارے میں وہ توجہ نہیں کیا کرتا تھا۔ اب ایک عجیب سی کیفیت شاعر بیان کر رہا ہے، عجیب سی کیفیت بیان کر رہا ہے، بہت عجیب و غریب سی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا سے چلا گیا تو میں رو رہا ہوں قبر میں، اکیلا ہوں، اکیلے رونا بڑا تکلیف دیتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بندہ مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، انہیں اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے، یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ تو جس نے اللہ کے حکم کے بغیر زندگی گزار دی تو وہ قبر میں رو رہا ہے، اور اس وقت رونے کی کیفیت اتر زیادہ آ جاتی ہے جب دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اور بندہ کی کچھ کر بھی نہ سکتا ہو، بندہ ٹوٹل بے بس ہو، کچھ بھی نہ کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عمل دنیا میں کر سکتا تھا، اب قبر میں عمل نہیں کر سکتا۔ یہ کہ کاش مجھے زندگی ملے، دوبارہ مسجد سے دل لگا لوں، اور انہیں پھر لوگوں کے چہرے دکھائے جائیں گے جنہوں نے ساری زندگی اللہ رسول کی محبت میں گزاری، نماز پڑھی، تلاوت قرآن پاک کیا، اچھی اچھی چیزیں سیکھیں۔ یہ ان کے نصیبوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائے گا، رونے کی وجہ میں اسباب میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں رو رہا ہوں، میری جو جان ہے وہ تڑپ رہی ہے، تو مجھے غم ہے۔ یاد رکھیں، ایک غم ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی تیسری چیز خوف ہوتی ہے۔ ڈر، غم، خوف، ڈر، غم، خوف، یہ تین کیفیات ہیں انسان کے ساتھ۔ ڈر ہمیشہ باہر سے مرتب ہوتا ہے، کسی شیر کو دیکھ کے ڈر جانا، کوئی ایسا واقعہ دیکھ کے ڈر جانا، یہ تو ڈر باہر سے ہے۔ اور جو ڈر کی وجہ سے کیفیت پیدا ہو رہی ہے اسے خوف کہتے ہیں، اسے خوف کہتے ہیں۔ ڈر باہر کی کیفیت کا نام ہے، اور بندے پر مسلط ہونے والی کچھ آنکھیں میچ لیتے ہیں، کچھ ایسے اپنے جسموں کو سکیڑ لیتے ہیں، کچھ گردن دائیں بائیں گھما لیتے ہیں، یعنی ان کی شکل و شبہات سے شاید لگتا ہے کہ یہ ڈر گیا ہے، اس پر خوف طاری ہے۔ ایک ڈر ہے جو باہر کی کیفیت ہے، اور خوف جو اس پر مسلط ہو رہا ہے، اور ان دونوں کی تکرار سے جو تیسری چیز پیدا ہو رہی ہے اسے غم کہتے ہیں، جو اندر جا کر ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ ڈر ہے، خوف ہے، غم ہے، اندر جا کے ڈیرا لگا لیتا ہے غم، اور پھر وہ غم ہر ویلے یاد آتا رہتا ہے، ہر ویلے یاد آتا رہتا ہے، ہر ویلے یاد آتا رہتا ہے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے
کہ میرے اندر غم ہے. اب غم کیوں ہے؟ غم کیوں ہے؟ یہ اس وقت ڈرا نہیں. دیکھو نا، غم کی دو کیفیات ہوتے ہیں. ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ نے اس چیز کے خوف کو اپنے اندر لے لیا، لیکن دوسرا غم یہ ہوتا ہے کہ کیفیت کو، ان لمحات کو، اس چیز کو اپنایا نہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیف مرتب ہو رہی ہے. مثال کے طور پر بندہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھی پڑھ رہے ہیں، وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے. اب ان کی کامیابی سے غم دے گی، ہائے کاش میں بھی پڑھ لیتا، ہائے کاش میں بھی محنت کر لیتا، ہائے کاش میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرتا تو آج مجھے بھی کامیابی سے ہمکنار کیا جاتا. تو کہتا ہے جب غمہ دے میں ڈب مویا، اب ڈرا نہیں، خوف نہیں کیا، غم اس کو آ گیا. کیوں غم آ گیا؟ کہتا ہے کاش میں ڈرتا بھی اور خوف بھی کھاتا. میرے سامنے کتنے جنازے نکلے، کتنے لوگوں کو میں نے اٹھا کر منو مٹی طرح رکھا، کتنے لوگ کھڑے تھے. منہ کے آگے میت کا آ جانا یہ سب سے بڑا خطاب ہے. بڑی خوبصورت بات بولی قاری صاحب نے، بڑی مجھے زمانوں تک یاد ہے کہ بھولے گی نہیں، کہ آپ ایک میت کو لے کر جاتے ہیں قبرستان میں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، تو آپ میت کو منہ کے آگے رکھ دیتے ہیں تو سارے لوگ کھڑے ہیں. اب یہاں اس سے بڑا کوئی خطاب نہیں ہے، کوئی تقریر نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک میت آپ کے منہ کے آگے پڑی ہے. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا واعظ ہے، بہت بڑی نصیحت ہے. کچھ بھی نہ بولا جائے تو ہر پڑھا لکھا اس چیز کو دیکھے نا کہ یہ زمین سے نکال، دنیا سے نکال کر اس بندے کو زمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا خطاب ہے. یہ زندگی میں اچھے کام یا برے کام کرتا تھا وہ لکھ دیے گئے ہیں، جیسے آپ کے اس کیمرے کے اندر ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. اس نے نیکی کے کام کیے وہ بھی ریکارڈڈ ہیں، جو بدی کے کام کیے وہ بھی ریکارڈڈ ہیں. تو آپ اس کو دیکھو، اس کے ہاتھ پاؤں پورے ہیں، سر پورے ہیں، آنکھیں بیچ گئی ہیں. ایسی کون سی طاقت ہے، چیز ہے جو اس سے لے لی ہے، اس سے لے لی گئی ہے اور وہ میت کہلا رہا ہے؟ بیٹا وہ روح ہے جس پر یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ روح غموں کے اندر بے چین ہے اور غضباں چاڑی آندھی. ظاہری بات ہے جب اس نے اللہ کا حکم ہی نہیں مانا تو اللہ کا غضب تو طاری ہوگا، اللہ کا غضب تو اس میں طاری ہوگا. اور اس غضب نے چاڑی آندھی، یعنی جب ہوا چلتی ہے تو ہر چیز کو اڑا کے لے جاتی ہے نا. تو جب اس پر یہ غم کی کیفیت طاری ہوئی اور اللہ کا غضب اترا تو دیکھو کہتے ہیں یہ بہت بڑا طوفان ہے، بہت بڑی آندھی ہے یہ. تو یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس تکلیف سے باہر نکلو، اس کیفیت سے باہر نکلو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. ساری بات کا جو شعر کا نچوڑ ہے نا، نچوڑ دیکھو. آپ شکنجی بناتے ہو، لیمنیٹ کہتے ہیں انگلش میں، توجہ ہے نا. دیکھو جی شکنجی کی بات کرتے ہیں. شکنجی، پانی ڈالا، چینی ڈالی، نمک ڈالا، لیمو ڈالا، تیار ہو گیا. گلاس میں ڈال لیا. آپ کہتے ہو شکنجی ڈالو. کہتے بھائی کمال کر رہے ہو، تم نے لیمو ڈالا، پانی ڈالا، چینی ڈالی، تھوڑا سا نمک ڈالا، برف بھی ڈالی، ٹھنڈا کیا. یہ ساری چیزیں اپنے نام سے جب پہچانی جاتی ہیں تو ان سب چیزوں کی ملی ہوئی شکل کو تم شکنجی کہہ رہے ہو. شکنجی نام کی چیز تو تم نے ڈالی ہی نہیں، شکنجی نام کی چیز تم نے ڈالی ہی نہیں. چینی بولو، لیمو بولو، نمک بولو، برف بولو، تو تم یہ تو نام تم کہتے ہو جی شکنجی بنا دی. تو اس نے کہا جی بہت ساری چیزیں جب ایک شکل اختیار کرتی ہیں شربت کی یا مشروب کی تو اسے شکنجی کہتے ہیں. ارے بھائی تو نے شکنجی نام کی چیز تو ڈالی ہی نہیں ہے تو پھر شکنجی کیوں کہہ رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں جب ہم جا ہو کر ایک شکل اختیار کرتی ہیں، ٹھنڈا مشروب بنتی ہیں جس میں کھٹاس بھی ہو، تو اس چیز کو شکنجی کہتے ہیں. بھلے نہیں ڈالی لیکن مختلف چیزوں کے ملنے سے شکنجی تو بن گئی.
تو یہی بات ہے بیٹا سمجھنے کے لیے، مختلف چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بندہ نیک بن جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بندہ بد ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ نیکی نام کی تو کوئی چیز ڈالی نہیں اور بد نام کی، لیکن اس کی حرکات و سکنات اس کی کیفیت کو اس کے عمل سے جوڑا گیا۔ شعر نمبر 174 ہے، نہ میں سونا تے نہ کرتوت پیارے تے نہ وچ گنت کمانا، ماضی گندڑا حال خراباں تے حالت بریوں حالاں۔ نہ میں سونا، نہ میں خوبصورت ہوں، نہ کرتوت پیارے، نہ میرے کام اچھے ہیں، نہ وچ گنت کمالا، گنت کہتے ہیں گنتی، کمالا اچھے اعلیٰ، اور نہ میرا شمار اچھے لوگوں میں ہے، کمال کے لوگوں میں میرا شمار نہیں ہے۔ ماضی گندڑا، میرا ماضی گندا ہے، حال خراباں، اور جو میرا حال ہے پریزنٹ ہے وہ بھی برا ہے، یعنی جو میرا پاس گزرا ہے ماضی وہ بھی گندا تھا، اور جو میرا حال ہے یہ بھی میں خراب ہوں اس میں، تو حالت، اور جو میری حالت ہے بریوں حالاں، میری یہ حالت کی جو حالت ہے، میری حالت کی جو حالت ہے اس کا بہت برا حال ہے۔ میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، حسین بھی نہیں ہوں، اور میرے کام بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور میرا شمار اچھے لوگوں میں بھی نہیں ہوتا، میرا ماضی بہت گندا ہے، میرا حال بہت خراب ہے، اور میرے حال کا جو حال ہے وہ بہت برے حال میں ہے۔ بات سمجھے؟ اب یہاں پر شاعر پھر، اچھا شاعر لوگ جب یہ اشعار لکھتے ہیں نا تو دوسرے لوگوں میں احساس پیدا کرنے کے لیے لکھتے ہیں۔ دو کیفیات میں شاعر لکھتا ہے، ایک کیفیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بہت برا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سے برا ہے ہی کوئی۔ یہ شاعری کرنے کا، اپنے اوپر کیفیت کو طاری کرنے کا یہ پہلا عمل ہے کہ جی میں تو بہت برا ہوں، میں تو اچھوں میں شمار نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو ہے ہی برا، جس کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تو نیک ہو جا، برائیوں کو چھوڑ دے، بدیوں کو چھوڑ دے، خوبیوں کی طرف آ جا، محاسن اپنا لے، رذائل کو چھوڑ دے، خوبیاں اختیار کر۔ تو کہتا ہے کہ میں خوبصورت بھی نہیں ہوں۔ اب یہ خوبصورتی چہرے کی نہیں شاعر کہہ رہا ہے، یہ اندر کی خوبصورتی کی بات کر رہا ہے۔ میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، میرے عمل بھی پیارے نہیں ہیں، اور میں تو نیک بندوں میں شمار نہیں ہوتا، اچھے لوگوں میں میرا شمار ہی نہیں ہوتا۔ یہ شاعر سننے والے کو ایک کیفیت دے رہا ہے، جو اللہ کے حکم کو بھول چکا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار کی بہاروں کو اپنا نہیں رہا، ان محبتوں کو اپنا نہیں رہا۔ تو شاعر شعراء حضرات نے زندگیوں میں اپنے یہ کوشش کی ہے کہ بچھڑی ہوئی ناراض ہوئی مخلوق کا رب سے راضی نامہ کروانے میں لگا دی انہوں نے زندگیاں اپنی، کہ رب اور بندے کا آپس میں راضی نامہ کراتے ہیں۔ یہ شعراء حضرات جو ہیں، شاعر حضرات ہیں، یہ مخلوق کا خالق سے رابطہ کروا رہے ہیں۔ وہ کسی قبرستان کے اندر سے گزر ہوا ایک شخص کا، وہاں سے وہ رستہ گزرتا تھا، آگے بہت بڑا بازار تھا، تو وہ فقیر وہاں رو رہے، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کا بندوں سے راضی نامہ کروا رہا ہوں۔ تو کیا رپورٹ ہے؟ کہا رپورٹ کیا ہے؟ رب تو مانتا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہی بابا فقیر ایک قبرستان میں کھڑا ہے، اور پھر پوچھنے والے نے پوچھا اب کیا کر رہے ہو؟ کہا اب بھی وہی کام کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، اب رب کا بندوں سے راضی نامہ کروا رہا ہوں۔ کہا آج رزلٹ کیا ہے؟ تو بابے نے کہا آج بندے تو مان رہے ہیں، رب نہیں مان رہا۔ کہ عمل کرنے کھلی آنکھوں سے کرو۔ تو شاعر بار بار ہر طریقے سے بھاگی ہوئی مخلوق کو خالق کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کا کام ہے، اور کوئی کام نہیں اللہ والوں کا، ان کا صرف ایک کام ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان رابطہ قائم کرے۔ نہ ان کے ذمہ کاروبار ہے، نہ بزنس ہے، نہ کوئی اور ایسی بات ہے، ان کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے
اس نے وہی ڈیوٹی کرنی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک اسکول کا ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، اسکول پڑھا رہا ہے یا کالج پڑھا رہا ہے، کیا وہ اشارے پر کھڑا ہو کے ٹریفک پاس کرے گا؟ کرے گا نہیں. تو ایک ٹریفک والا کیا اسکول میں یا کالج میں آ کر بڑے بڑے لیکچر دے گا؟ کوئی ایموشنلی خطاب کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. تو کیا یہ جو کام کے معاملات ہیں، پولیس والا جو پولیس والا ہے بڑا افسر، کیا وہ اپنی وردی سمیت موچی بنے گا؟ اور کیا ایک موچی ایس آئی یا ڈی ایس پی کی سیٹ پہ جائے گا؟ نہیں. پترو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اسی طرح اللہ کی ذات نے اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ ڈیوٹی یہ کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ رب کا بندے سے رابطہ رہے اور بندہ ہر ویلے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش رہے. کیونکہ چلتے سانسوں میں یہ بہاریں ہیں. جب یہ سانسیں ختم ہو گئی تو پھر اگلی زندگی کا جو کوئی معیار نہیں بنتا. پھر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کہ تم نے اگر گندم بوئی ہے تو تم گندم ہی کاٹو گے، باجرہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے کہ تم نے بوئی جو گندم ہے. تو اس لیے شاعر یہ کوشش کرتے ہیں، جتنی بھی شاعری آپ پڑھ لیں، جب سے وجود آیا شاعری کا، تو یہی شاعری ہے، یہی سچ ہے اور یہی حق ہے کہ مخلوق کا اللہ سے، بندوں کا اللہ سے راضینامہ کروایا جا رہا ہے. ہر لحاظ سے، پیار سے، محبت سے، مودت سے ڈرا کر اللہ کے قریب کرنا ہے. مخلوق اللہ کے قریب ہو جائے. اور یہ بہتر کام اللہ نے اپنے کرم کے صدقے اپنے ولیوں کو دیا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. 1,24,000 جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، ان کا یہی کام تھا کہ بندوں کا اللہ سے راضینامہ کروانا. رسالت کا دروازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بند ہو گیا. اب اس طرح سوچنا بھی گناہ ہے. کوئی ایسا نہیں سوچ سکتا. ایسا سوچنا کفر ہے، اور ایسے شخص کو واصل جہنم کیا جائے جو اس طرح کا دعویٰ کرے. لیکن یہ جو اولیاء ہیں میرے نبی کے وارث ہیں، نبی کے پیغام کو لے کر آگے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میرے کرتوت بھی اچھے نہیں ہیں، میرے کام بھی اچھے نہیں ہیں، تو میرا شمار بھی اچھے لوگوں میں نہیں ہو رہا. میرا ماضی بہت گندا ہے، میرا حال بھی خراب ہے، اور میرے حال کی جو حالت ہے وہ بھی خراب ہے. جو مجھے کیفیت ہے وہ خراب ہے. میں کسی کھاتے میں نہیں آتا اور میری حالت بہت بری ہے. تو کیوں یہ شاعر کہہ رہے ہیں؟ تاکہ جو محفل میں، نشست میں سننے والا، پڑھنے والا، سامنے بیٹھ کے پڑھنے والا، ویڈیو کے ذریعے بعد میں سننے والا، اس شعر کو جب سنے گا تو اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہوگا. جب احساس ندامت پیدا ہوتی ہے میرے پترو، تو فوراً بندے کی جو روح ہے نا، اپنے مالک سے رجوع کی خواہشمند ہوتی ہے، اور پھر بندہ اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب سن 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا، آپ نے خطبہ حج الوداع پڑھا ہے کہ یہ پیغام آگے چلا دینا، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں. ابھی آپ سن رہے ہو، سارے یہاں بیٹھے ہو، اس درس میں شریک ہوں. میں سب کا شکر گزار ہوں، کہ تہ دل سے شکر گزار ہوں. سارے بڑی محبت اور پیار سے، مودت عقیدت سے آ کر بیٹھتے ہو اور درس سنتے ہو. تم تو سن رہے ہو، مجھے سامنے بٹھا کر سن رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کل میری زندگی نہ رہے. اور یقیناً یہ بات ہے کہ زندگی سدا رہنے والی چیز نہیں ہے. کل کیا پتا ہمارے سلاسل کے اندر جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے فقر کا، اس کے اندر جتنی پیڑھیاں گزر رہی ہیں، جتنے لوگوں کو یہ بات، یہ واضح سنایا جائے گا، کیا پتا کہ وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی اس چیز کو مان لے. کیونکہ یہ بھی یاد رکھنا، ایسا کام زندگی میں کر جانا جو آنے والی نسلوں کے لیے فیضیابی کی وجہ بنے، یہ بھی اللہ کے نبی، اللہ کے ولیوں کی شان کو بلند کرتا ہے. ان کی زندگی میں کی ہوئی نیکیاں ان کے کام آتی ہیں. ایویں تو نہیں داتا ہوتی ہے لاہور. اسی لیے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اسلام کا بول بالا کیا اور مخلوق کو رب سے ملایا. اور رب کو اتنی عادت پسند آ گئی داتا سرکار کی کہ آج رہتی دنیا تک داتا کا نام باقی ہے اور رہے گا. تو یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے، مخلوق سے اللہ کا راضینامہ کروانا.
اللہ تو راضی نامہ کرنا چاہتا ہے لیکن مخلوق نہیں کر رہی، اپنی پریشانی اور اپنی ذلت میں زندگی میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جب قبر میں جان چلی جاتی ہے تو بڑا پھر مسئلہ بن جاتا ہے، تو بندے کی جان بڑی عذابوں میں پڑ جاتی ہے۔ تو پھر شاعر کہتا ہے میں سونا بھی نہیں ہوں، کرتوت بھی چنگے نہیں ہے، تو میرا ماضی بھی خراب ہے، حال برا خراب ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہو، کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہے، یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ایک شخص کا حساب لیا جائے گا، اسے تکڑی پر لایا جائے گا، تو تکڑی پر جب اسے لایا جائے گا تو اس کا حساب ہوگا، تو اس کے متھے اس کے ذمہ دوزخ لکھ دی جائے گی، اسے فرشتے گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، آواز ہے کہ دوبارہ اس کو لے کے آؤ، اس کو دوبارہ لے کر آؤ، اس کا گواہ نکل آیا ہے۔ جب اس کو دوبارہ تکڑی پر لایا جائے گا تو گواہ کون نکلے گا؟ ایک آنسو گواہ نکلے گا، میرے مالک ایک بار تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، اس بندے پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ یہ غمناک ہو گیا، اور غمناکیت کے بعد نمناکی آتی ہے، غمناک کے بعد نمناک ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ہے، اور میں وہ چھوٹا سا باریک آنسو ہوں جس نے اس کی آنکھ کے صرف ایک بال کو گیلا کیا تھا، تو یہ گواہی اس گناہگار کو بچا دے گی، اس کو بچا دے گی۔ تو اس لیے پتر نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی پھیلاؤ۔ ضروری نہیں کہ پیروں کے ذمہ، فقیروں کے ذمہ یہ پیغام دیں، آپ خود بھی نیک بنو۔ ہر نیک بندہ اللہ کے احکامات پر چلنے والا بھلے ان کے لمبے چوڑے شملے میں پیر نہ ہو، لیکن ہو وہ اللہ کا بندہ، تو یہ اللہ کا حکم ہے، نہیں تو پھر یہ کیفیت طاری ہوگی جو بھی شعر پڑھا ہے۔ شعر نمبر 175 ہے، وسباں وچوں وسب اوکھا جس دا نام فقیری، ملدی نسبت نال نصیباں سب حکم ہوندا ہے تقدیری۔ وسباں عادت، وسباں وچوں وسب اوکھا، عادتوں میں سے اوکھی عادت ہے جس کا نام فقیری ہے، ملدی نسبت نال نصیباں، یہ نسبت نصیب سے ملتی ہے، سب حکم ہوتا ہے، سب حکم ہوتا ہے تقدیراں، تقدیری، تقدیر اللہ کے حکم سے، تقدیر سے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ رویوں میں ایک رویہ جو مشکل ترین رویہ ہے وہ فقیری اختیار کرنا ہے، یہ ملتا تبھی ہے جب نسبت ہو، اور جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے تقدیر بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر جیسے بتایا جا رہا ہے کہ وسبوں وچوں وسب اوکھا، یعنی یہ جو فقر ہے نا، فقر یہ بڑی اوکھی چیز ہے ان کے لیے جن کے دل میں مالک کی محبت نہ ہو، مالک کا پیار جگہ نہ کرے، ان کے لیے اوکھی ہے، کیونکہ دنیا دار میں اور فقیر میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے وسب آ جائے نا فقیری کا، اگرچہ یہ اوکھا ہے، تو پھر تیری نسبت بھی ہو، وہ نسبت کیا ہے؟ کسی سلسلے سے جڑے ہوئی، کسی بندے سے ہوتی ہوئی یہ نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک جائے تو اس رشتے کو نسبت کہتے ہیں، جو نسب سے نکلا ہے۔ تو یہ جو نسبت ہے یہ تمہیں بہت کچھ عطا کرتی ہے، اور تمہیں اللہ کی تقدیروں میں سے بہت اعلیٰ اور خوبصورت تقدیریں دی جاتی ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ جو بندہ اللہ کا فقیر ہو، اللہ سے پیار کرنے والا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فقیر ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہو، وہ پیار کرے اور وہ رسوا ہو جائے، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے وہ شخص نہیں دیکھا جس نے اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ لگایا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، اور پھر فرماتے ہیں میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو نبی پاک کی محبت میں ہو اور اس کی محبت اپنے رب سے بھی ہو اور اس کی شخصیت میں کشش نہ ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ مطلب کیا کہ ایک ایسی چیز ہے، مطلب ایک ایسی بات ہے جس کو اپنانے سے، جس کو اختیار کرنے سے
اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، نسبت نصیب ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی جو تقدیر ہے اس بندے کے حق میں ہو جاتی ہے اور اس کے حق میں بھلے فیصلے ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 176 آج کی کلاس کا آخری شعر۔ کل جہانا سب چاکر بن گے یارو ایسی شان فقیروں، جو کچھ چاہن اے کر دیندے نال ٹرن تقدیراں۔ کل جہانا، کل کائنات، کل دنیا سب چاکر بن گئے۔ چاکر کہتے ہیں ملازم کو، نوکر کو، چاکر کو، ملازم کو، نوکر کو، اور جو کچھ چاہن، جو یہ چاہیں کر دیتے ہیں، ان کو مل جاتا ہے، نال ٹرن تقدیراں، اور یہ رب کی تقدیر سے چلتے ہیں۔ کل کائنات، کل دنیا نوکر ہے فقیروں کی، کیونکہ فقیروں کی شان ہی ایسی اعلیٰ ہے، جو کچھ یہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور ان کا چلنا بھی تقدیر میں آتا ہے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے جو فقیر ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ دنیا ان کی نوکر بن جاتی ہے، دنیا ان کی نوکر بن جاتی ہے، اور ان کو ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات شان عطا کرتی ہے، ان کو ایسی شان ملتی ہے تو جو کچھ یہ چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، اور جو کچھ ان کا ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا کردہ تقدیر سے ہوتا ہے۔ ایک وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، نام بہت مشہور ہے، بری امام سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں تھے، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں بری سرکار تھے۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر، یہ جو بادشاہ گزرا ہے، یہ چلا گیا ان کے پاس ان کو ملنے کے لیے۔ آج کل تو نظام ہی نہیں رہا، نہ اللہ والے ٹھیک رہے نہ رعایا ٹھیک رہی، تو اس زمانے میں محبت تھی۔ اورنگزیب بادشاہ چلا گیا بری سرکار امام کے پاس، کہنے لگا کہ جی میری محبت قبول فرمائیں، اگر میرے لائق کوئی حکم ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ آپ حالت جذب میں تھے، آپ پر مجذوبے کی کیفیت طاری تھی، آپ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے تھے، ڈائریکٹ تھے۔ یہ ہم کلام سے لفظ تھوڑی سی غور کر لیجئے گا، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ دیکھیں یہاں بات سمجھنے والی ہے، میرے اس جملے پر فتویٰ نہ لگا دینا۔ اللہ کے ولی بھی اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوتے تھے، نہیں تو مصطفیٰ، میں اس طرح نہیں کہہ رہا، یعنی وہ اپنے غموں کو، اپنی محبتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، استغاثہ پیش کرتے تھے۔ تو ان کا موڈ خراب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ تو نے یہ عجیب سی بات کر دی کہ تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو کر دو، تیرے اندر اختیار کتنا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس فوج ہے، طاقت ہے، اور اتنا رقبہ زمین میرے قبضے میں ہے، اور میں اس جگہ کا بادشاہ ہوں۔ آپ نے کہا بے وقوف، نادان، تو مجھ سے کچھ کہنے آ گئے، تو بات کیسی کر رہا ہے؟ تو مجھے سلطنت کے دھمکاوے دے رہا ہے، چل تو بہت بڑا طاقتور ہے نا، تیرے پاس بڑی زیرت قسم کی اور چاق و چوبند اور قوی ہیکل تیرے پاس فوج ہے، قبیلہ کہتے ہیں دلیر، مضبوط، موٹے جسموں والے، تو ایسے کر، تو میرا ہی کام کر دے، میں جب رات کو عبادت کرتا ہوں تو یہ مچھر بڑا تنگ کرتے ہیں، تو کچھ ایسا کر ان کو سمجھا۔ وہ عاجز آ گیا، کہتا ہے میں مچھروں کو کیسے سمجھاؤں؟ کہا تو مچھروں کو سمجھا نہیں سکتا تو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، کیا تو رب کی مخلوق میں عاجز بن کر نہیں رہ سکتا؟ تو کہتا میں یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہنے لگا اور یہ شرمندہ ہو گیا جب اس کو یہ جواب ملا۔ تو میرے پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک غلام تھا سائیں نصیب، ہر وقت خدمت میں معمور رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وضو کی نیت سے اٹھ کر یہ کسی دوسری جگہ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب
میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ ایک بہت موٹا تگڑا ہٹا کٹا رنگ کا کالا اور قد میں بہت بڑا ایک شخص جو ہے وہ آپ کی ٹانگیں دبا رہا ہے. بولا نا شاعر نے جو چاونے کر دے ٹانگیں دبا رہا ہے. سائیں حسین تھوڑے گھبرا گئے کہ یہ کیا چیز ہے جی جو میرے پیر و مرشد کی ٹانگیں دبا رہی ہے. تو جب وہ ڈرتے ڈرتے پاس گئے تو جب انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو آپ پر خوف طاری آ گیا اور آپ نیند بے ہوشی میں چلے گئے. تو کچھ کچی کچی باتیں سننے ان کے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں چل یہاں سے چلا جاؤ میرے بچے کو تو نے ڈرا دیا. تو اٹھ کے چلا گیا. تو جب سائیں حسیب اپنے ہوش و حواس میں آئے تو کہنے کہ صاحب میرا حق تو نہیں بنتا میں آپ سے پوچھوں لیکن یہ چیز مجھے حیران کر رہی ہے کہ اتنے بڑے قد والا اتنا موٹا اتنا تگڑا اور اتنا رنگ کا کالا اور اتنے بڑے بڑے بالوں والا اور اتنی بڑی بڑی آنکھوں والا یہ جو تھا یہ کون تھا یہ کون تھا. تو آپ نے فرمایا یہ شہنشاہ جنات تھا. یہ شہنشاہ جنات تھا جو ہماری ٹانگیں دبا رہا تھا. مطلب کیا ہوا کہ دیکھو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں سب کچھ ان کی مٹھی میں ہوتا ہے. یہ جو چاہے کر سکتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوتا ہے. اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوتا ہے. پہلے بتا چکا ہوں پھر بتا رہا ہوں جو نبی سے کوئی ایسی بات ابھی تو نبی نہیں ہے نا ابھی تو پڑھنے تک محدود ہے. کچھ پڑھے ایسا واقعہ جو نبی سے جڑا ہوا ہے وہ معجزہ ہے اور جو کسی اللہ کے ولی سے ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی کرامتیں عطا کرتا ہے تو پھر ہے نا کل جہان سب چاکر بن گئے. تو دنیا والے ان کے نوکر ہوتے ہیں کسی کھاتے میں کسی کو نہیں لاتے یہ اپنی مستی میں مست رہتے ہیں. اور جو ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے جو ان کے ساتھ نازیبا باتیں کرتا ہے تو اس کو بہت بری سزا بھی ملتی ہے کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں نا. اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے ولیوں سے کوئی بحث کی مباحثہ کیا اس نے مجھ خدا سے جنگ کی مجھ خدا سے جنگ کی. اللہ خود فرما رہا ہے. تو کس کی جرت ہے خدا کے سامنے جا کر کھڑا ہو. تو پھر ولی بھی کامل ہو نا. یہ آج کل کے ڈبہ پیر نہیں یہ آج کل کے فراڈیے یہ تعویذ دے دی اور پیر بن گئے جناب. نہیں یاد رکھو فقیری کسی اور چیز کا نام ہے. فقیری کسی اور چیز کا نام ہے. ہاں اس اللہ کے ولی کی یہ ادا ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو تعویذ وغیرہ دیتا ہے لیکن تعویذ دینے والا کبھی ولی نہیں کہلاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں سے ملائے اپنے محبوب بندوں کی صحبت دی ہم ان کی محبت میں بیٹھیں ان پر ہمارا اعتقاد بیٹھے ہم ان سے پر یقین کریں ان کی دی ہوئی باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وما توفیق اللہ باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.